بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی اس وقت میں یہ لاہور کا ایریا ہے پاک نگر، یہ میرا آبائی علاقہ ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں۔ محترم جناب یاسر بھائی ہیں، یاسف بھائی ہیں، ان کے گھر میں موجود ہوں۔ تو یہاں پہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں محترم جناب وقاص احمد صاحب، ولد حبیب اللہ صاحب، یہ بھی اسی ایریے کے ہیں۔ یہ کئی نسلوں سے قادیانی تھے، ان کا باپ، ان کا دادا، ان کا پردادا، یہ کئی نسلوں سے یہی چلے آ رہے تھے۔ تو آج ہم یہاں پہ آئے، یہ محترم جناب احمد صاحب ہیں، یہ ان کے جاننے والے تھے۔ احمد صاحب نے ان پہ خصوصی توجہ کی، ان کو بلایا، قائل کیا، سمجھایا۔ آج یہ ان کو ہمارے پاس یہاں پہ لے کے آئے۔ بھائی عمریہ صاحب ہیں، ان کی کوششوں سے ماشاءاللہ آج ہم یہاں پہ اس علاقے میں آئے۔ تو یہاں پہ آج ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل سے محترم جناب وقاص صاحب کو سمجھایا کہ قادیانیت کس ضلالت کا نام ہے اور یہ کتنا بڑا کائنات کا بدترین کفر ہے۔ بلکہ یہ 10 سال سے اس میں محنت کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، 10 سال سے یہ ریسرچ کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ کوئی خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آج یہ ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو بڑی تفصیل سے قادیانی کتب سے اور مرزا قادیانی کی تمام عقائد ان کے سامنے پیش کیے۔ دیگر مرزا قادیانی کی کتابوں سے ہم نے ان کو دکھایا کہ مرزا قادیانی کذاب نے کیا کیا خرافات بکی۔ میں نے ان کو ایک مثال پیش کی، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب دنیا کے سارے قادیانی یہ کلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم بھی جناب حج و عمرے کے قائل ہیں، الگ بات ہے ہمیں وہ روک دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، پورے دین پہ بلیو کرتے ہیں، تو ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے کہا پرانے وقتوں میں ہمارے ہاں کنویں ہوتے تھے، پوری دنیا میں لوگ کنووں سے پانی پیتے تھے۔ تو ایک کنواں تھا ایک گاؤں کے اندر، وہاں پہ کتا گر گیا، لوگ چلے گئے مولوی صاحب کے پاس۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا کہ 40 ڈول کنویں سے پانی کے نکالو تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ لوگ چلے گئے، سادے لوگ تھے، پانی نکال لیا 40 ڈول، لیکن کتا نہیں نکالا۔ چلے گئے مولوی صاحب کے پاس پیالے میں پانی لے کے، مولوی صاحب نے دیکھا کہ پیالے کے اندر کتے کے بال تیر رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ پانی نکالا تھا؟ کہا جی پورے 40 ڈول نکالے ہیں پانی کے۔ تو پوچھا کتا نکالا ہے؟ کہا جی وہ کتا تو ہم نے نہیں نکالا۔ کہا بے وقوفو، پہلے جا کے کتا نکالو تو پانی نکالو، پھر پانی پاک ہوگا، پھر کنواں پاک ہوگا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ کفر یہ بھی ایک کتا ہے، کفر کی مثال کتے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک بندہ گالی بکے، یہ کفر کا کتا من کے اندر آ گیا۔ اب نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرے کرے، جو مرضی کرے، وہ کافر کا کافر ہی ہے، اس کے من کا کنواں ناپاک ہو چکا۔ میں نے ان کو سمجھایا مرزا قادیانی کذاب نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی، ان کی کتابوں سے بھائی نے آپ کو میں نے دکھایا۔ میں نے ان کو بتایا مرزا قادیانی کذاب نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں خرافات بکیں، نعوذ باللہ سرور کائنات کی شان میں بکواسات کی، اہل بیت اطہار کو، اصحاب رسول کو گالیاں بکیں، اور قرآن پاک کے خلاف اس کذاب نے باتیں کیں اور بدترین باتیں کی۔ تو اس بنیاد پہ یہ مرزا قادیانی کذاب اور اس کے سارے ماننے والے کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ وہاں پہ ایک کتا گرا تھا تو کنواں پاک ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ ناظرین، یہ تو سارا کنواں ہی کتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو جب تک قادیانیت کے کفر کا کتا آپ من سے نہیں نکالیں گے، نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب قادیانیوں کی ڈرامے بازی ہے، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ یہ اپنا لیبل لگا کے اسلام کا خود کو مسلمان ظاہر کر کے در حقیقت مسلمانوں کے ایمان پہ اٹیک کرتے ہیں، اور در حقیقت قرآن و حدیث پہ انہوں نے اٹیک کیے اور کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے ناظرین کے لیے پیش کروں گا کہ میرے پاس ایک بک ہے مرزا قادیانی کذاب کی، یہ والیوم نمبر 3 ہے، روحانی خزائن والیوم نمبر 3۔ اس میں کہتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرے مسلمان نہیں، کافر ہے۔ 3 فتوے لگائے، ملحد ہے، جماعت مومنین سے خارج ہے، اور کافر ہے۔ پیج نمبر 170۔ میں نے ان کو، یہ قرآن پاک ہے میرے پاس، یہ قادیانیوں کا ترجمہ قرآن ہے، مرزا بشیر الدین محمود، مرزا قادیانی کذاب کا نام نہاد بیٹا، اس نے یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی، میں نے آپ کو دکھایا۔ اس میں سورہ البقرہ میں نے ان کو دکھائی، اس ترجمہ قرآن کا یہ پیج نمبر ہے 42۔ میں نے ان کو پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ میں نے ان کو دکھایا، میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ملفوظات
वॉल्यूम नंबर 1, लिखने वाला बकने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कज़ा। इसने इसमें हज़रत हैदर करार, हज़रत अली चौथे खलीफा राशिद, क्या शाने, क्या मुकाम, क्या मंज़लत पाई। उनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह मुर्दा कहा। अल्लाह ने कहा शुहदा को मुर्दा मत कहो, इसने आपको मुर्दा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते आपको शहीद किया गया, मैंने आपको बताया। इस बुक के अंदर पेज नंबर 400 में इसने ये मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब ने बकवास की। कहता है कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, अब नई खिलाफत लो, एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, खुद को कहा मैं जिंदा अली हूँ, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली की तलाश करते हो। नाउज़ बिल्लाह कहा लोगों मैं अली हूँ, जिंदा अली हूँ, मैं जिंदा हूँ, और जो वो अली थे नाउज़ बिल्लाह वो मुर्दा थे। कुरान ने कहा मुर्दा मत कहो, इसने कहा नहीं मैं कहूँगा अली मुर्दा है। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक तरफ कुरान पाक का इनकार किया, दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी की, उनकी शान में बकवास की। इसलिए ये कायनात के बदतरीन काफ़िर है। मैंने यही टॉपिक कि मिर्ज़े कज़ाब ने कुरान पाक के ख़िलाफ़ कौन कौन सी बातें की, क्या क्या बातें की, मैंने इनको दर्जनों ये रेफरेंसेस दिखाए, हवाला जात पेश किए। परवरदिगार ने करम कर दिया, इन्होंने कहा जी मुझे बात समझ आ गई है, मैं मिर्ज़ैयत पे, मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब पे लानते भेजता हूँ, मुझे मुसलमान करे। ठीक है जी। अब ये माशाल्लाह बड़ी कबूलियत की घड़ी हैं और ये बड़ी खुशी की माशाल्लाह मौका है। तो मैं अभी इनको कलीमा पढ़ाऊँगा। भाई मैं जैसे पढ़ूँगा आपने वैसे पढ़ना है, बल्कि आप भाई भी वैसे साथ साथ पढ़े बरकत के लिए। पढ़े जी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात का आप भी पढ़ लीजिए इकरार और ऐलान करता हूँ कि मैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमन नबीयीन यानी आखिरी नबी समझकर इस्लाम कबूल करता हूँ। इस्लाम के तमाम अकायद पर ईमान लाता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब को जिसने दावा नबूवत किया, अल्लाह रसूल की शान में बकवासात की, कुरान पाक के खिलाफ बातें की, मैं मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब को और उसके तमाम मानने वालों को काफ़िर और मुर्तद समझता हूँ। आपके बाद आज के बाद मेरा कादियानियत से और मिर्ज़ा कादियानी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे मुसलमान कहा जाए। मुबारक हो जी। ताजदार हतमे नबूवत, ताजदार हतमे नबूवत।